کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے والے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی، جس خطے میں بھی بستے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ربیع الاول کا جو ہے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ جشن منایا جائے گا عقیدت اور احترام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ کوشش اور دعا یہی ہوگی کہ جو عملی زندگی وہ گزار کر گئے، جو انہوں نے اپنے پیاروں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو سکھایا، رب ہمیں توفیق دے، ہمیں عمل کرنے کی ہدایت دے کہ ہم ان کی سنت پر اور رب کی بھیجی ہوئی پیاری کتاب قرآن مجید میں جو چیزیں ہمارے لیے کہیں گئی ہیں، ہمیں سکھائی گئی ہیں، زندگی برتنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں ہم عمل پیرا ہو سکے۔ استقبال ربیع الاول، ویسے تو تمام دن رب کے، تمام مہینے رب کے، لیکن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن سے ایسی نسبتیں جڑ جاتی ہیں کہ وہ مہینے بہت ہی پیارے اور لاڈلے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے جس میں تمام عاشقان رسول جو ہے وہ دل کھول کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بھیجتے ہیں، ان کی عقیدت میں، ان کے احترام میں محافل سجائی جاتی ہیں۔ کسی ایک جگہ میں نہیں، کسی ایک ملک میں نہیں، بلکہ دنیا کے ہر خطے میں الحمدللہ اس طرح کی محافل اور جو ہے میلاد کی محفلوں کا سلسلہ جو ہے وہ سجتا ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ایسی ہی ایک محفل سجائی ہے۔ رب کرے کہ اس محفل کی برکت سے میرے اور آپ کی زندگی میں صبر آ سکے، ہماری پریشانیاں دور ہو سکے، اور یہ تو وہ نام ہے جس کی برکت سے اندر جسم میں موجود بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو آپ کی روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ ورد ہے جو آپ کے ارد گرد کی پھیلی ہوئی پریشانیاں، جن سے آپ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن جب آپ اپنے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدت سے، احترام سے، دل سے ایک بار نام لیتے ہیں تو وہ مشکل جو شاید آپ کو لگتا ہے نہیں دور ہونی، وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جو دل ہے نا، اس کو جو سکون ملتا ہے نا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ جتنے لوگ اس وقت اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست رہے گی کہ اس محفل میں بھی آپ شامل رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد جو ہے وہ بھی آپ کے لبوں پر جاری رہنا چاہیے، تاکہ اس محفل کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا تحفہ بھی جو ہے وہ بھیجیں، اور اللہ کرے کہ اس کی قبولیت بھی وہاں پر ہو سکے۔ جشن آمد رسول ہے، ہم بھی اس استقبال کی یہاں پر تیاری کریں گے۔ اس پر آج گفتگو بھی ہوگی۔ میرے ساتھ میرے بہت پیارے مہمان موجود ہیں۔ پروفیسر سمیر احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائی ہیں اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں۔ آج جو ہے، آج تو ویسے ہی استقبال ہے تو آج بھی ماشاءاللہ سے ان سے خوبصورت جو ہے وہ کلام سنیں گے۔ وسیم عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اور محفل کا جو ایک پروٹوکول ہے اس کے مطابق میں چاہوں گی کہ پہلے آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا،
تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جو آپ کا پسندیدہ شعر جو آپ سنتی ہیں اس حمد میں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وسیم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ، اور خوبصورت کلام اور بھی ہم اس محفل میں ضرور شامل کریں گے۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایسی محفل کا حصہ بنتے ہیں، رب ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں اور ان کا حصہ بنیں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ منور کر سکے۔ اور جو آج کا پروگرام ہے وہ بھی اس حوالے سے ہی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو ہم سب کے آقا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد کا مہینہ ہے ربیع الاول، 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ اس تاریخ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، میں ان کے حوالے سے چاہوں گی کہ جو میرے یہاں پر محترم مہمان موجود ہیں وہی اس پر بات کریں۔ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ محبت کا، خوشی کا، احترام کا، عقیدت کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس کو جتنا ہو سکے مجھے اس کو سمیٹنا ہے اور اپنی زندگی میں اس سے بہتری لے کر آنی ہے۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے، یہ جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس آمد پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاج دار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے
عرش معلیٰ بار بار آیا. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس کی وجہ سے باقی تاریخیں. 12 ربیع الاول وہ دن ہے جس کی وجہ سے سارے دن ہیں. 12 ربیع الاول وہ گھڑی ہے جس کی وجہ سے ساری گھڑیاں ہیں. اور 12 ربیع الاول کے دن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک، آپ کی ولادت باسعادت ایک ایسی ولادت ہے، ایک ایسی اللہ کی نعمت اس کرۂ ارض پر ہے کہ جس نعمت کی وجہ سے باقی تمام نعمتیں ہیں. بے شک بے شک. اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم اس کائنات کو پیدا نہیں کرتے. اس کا مطلب اور مقصد یہی ہوا کہ کائنات میں جتنے بھی نوع انسان ہیں ان کو یہ پیغام مل جائے کہ تمہاری خود کی اس دنیا میں آمد، تمہارا خود کا سانس لینا، زندگیوں کا گزارنا، پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے، یعنی کہ کارخانہ قدرت کے جتنے بھی کام ہیں، ان سب کی ابتدا اور ان سب کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی وہ پاک تخلیق ہے جس کو بنیاد بنا کر اس پوری کائنات کے ایوان کو سجایا گیا اور اس کائنات کے نظام چلایا گیا. تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورا مہینہ ہی ربیع الاول کا اس کی آمد عید جیسا ہے. اس کی آمد پر خوشی منانا، اس کے باقاعدہ استقبال کے لیے اہتمام کرنا اور اپنے گھروں کو سجانا، جھنڈے لگانا، دیوں سے اس کو روشن کرنا اور روشنیاں کرنا، اور سب سے بڑی بات اپنے دلوں کو بھی سجانا اور پھر اپنی عبادتوں پہ ایک خاص اہتمام کرنا، اپنی عبادتوں میں جو ہے وہ اضافہ کرنا. یہ سب علامات ہیں کہ کوئی آنے والا آج آیا تھا جس سے یہ پوری تاریخ دنیا جو ہے وہ روشن ہو گئی تھی. بلکہ یوں کہنے تھے کہ ایسا روشن آفتاب طلوع ہوا تھا کہ جس کی روشنیاں آج تک جلوہ افروز ہیں اس کائنات میں، اور قیامت تک جو ہے وہ جلوہ افروز رہیں گی. کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو بنیادی پہلا جو سوال ہے اس کا بنیادی جواب یہی ہوا کہ تمام عالم اسلام میں جتنے بسنے والے فرزندان توحید ہیں اور عاشقان مصطفیٰ ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ رب کی اس نعمت عظمیٰ اور سب سے بہترین اور سب سے عظیم ترین نعمت کے ملنے پر بالخصوص بالعموم پورے ربیع الاول کے مہینے میں اور بالخصوص 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھی پیش کریں، اپنی عبادتوں میں بھی اضافہ کریں اور اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معطر کریں تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخرت میں بھی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں ان کے نصیب میں مقدر ہو سکیں. بے شک بے شک. وسیم بھائی میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے آپ محافلوں کا حصہ بنتے ہیں، میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، آپ کو رب کی طرف سے جو ہے یہ سعادت حاصل ہے. کس طرح کیا تیاری کرتے ہیں آپ اس مہینے کی آمد سے پہلے؟ کیا آپ کے کیا ہوتے ہیں ایموشنز، کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی الحمدللہ ہمیں تو پورا سال بین یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم دن رات حضور کے ذکر کی محفل میں مشغول رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور ربیع الاول کے تو جو ہی ابتدا ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ پورا شہر سجنا شروع ہو جاتا ہے، روشنیاں اور یہ وہ. اور ہماری بھی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ بھائی الحمدللہ ایک خوشی کا، اور عیدیں جو ہماری عید الاضحیٰ ہوتی ہے، عید الفطر ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ ہمیں یہ جو 12 ربیع الاول ہمارا آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سرکار نہ آتے، پروفیسر صاحب نے کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دنیا ہی تخلیق نہ کرتا، تو بحیثیت امتی ہونے کے ناطے اور پھر حضور کا سنخواں ہونے کے ناطے ہماری تو خوشی دیدنی ہوتی ہے. اور پھر ربیع الاول میں تو محفلوں کا ایسا ہوتا ہے کہ دن رات، عام دنوں میں تو چلیں 2 محفلیں ہوئیں یا 3 محفلیں ہوئیں یا ایک جگہ حاضری ہوئی رات کو، تو ربیع الاول میں تو یہ ہوتا ہے کہ دن رات بس ایک محفل، دوسری محفل، تیسری محفل.
ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گرد و نواح میں اس کے گھر میں وہ ذکر ہو جس سے برکت آ سکے, جس سے پریشانیاں مصائب دور ہو سکے. میرے خیال سے یہ ہم امتیوں پر جو ہے یہ بڑی جو ہے نظر کرم ہے, یہ رب کا کرم ہے ہم سب پر, ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہمیں یہ خاص دن مہیا کر دیے گئے. اور ہم اگر ان دنوں میں بھی اپنے لیے جو ہے وہ برکت, اپنے لیے حکمت, اپنے لیے مغفرت تلاش نہ کر سکے تو شاید پھر اس میں مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ تو رب کے بھیجے ہوئے موقع ہیں ہمارے لیے, چاہے شب رات ہو, شب معراج ہو, یا یہ تو ایک چمکتا ہوا ایک تابندہ ستارہ ہے یہ جو دن ہے. اور اگر اس دن بھی ہم اپنے رب کو نہ منا سکیں, جس دن رب نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہوگا, جس دن انہیں اس دنیا میں جلوہ افروز کیا ہوگا, سوچیں اس دن آپ جب رب سے مانگیں کریں گے, چاہے کتنے گناہ گار ہیں, چاہے کتنے ہی خطا کار ہیں, لیکن رب کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ تو ہمارے گناہ نہیں نا. تو سر جھکا کر اعتراف کریں, رب سے توبہ مانگے, رب اس مہینے کی برکت سے جو ہے وہ ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا. وسیم بھائی, میں آپ سے چاہوں گی کہ ایک کلام ہم سنتے ہیں, آج محفل بھی ایسی ہے, اس کے بعد کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جن کا جواب میں پروفیسر صاحب سے لوں گی. جی وسیم صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے, سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے, میرے سرکار کا میلاد منانے والے, میرے سرکار کا میلاد منانے والے. آمنہ پاک مبارک ہو تیرا چاند تجھے, آمنہ پاک مبارک ہو یہ تیرا چاند تجھے, ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے, ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے. اے حلیمہ تیری قسمت پہ میں واری جاؤں, اے حلیمہ تیری قسمت پہ میں واری جاؤں, آگے گے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے, آگے گے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے. میری دھڑکن کا ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید. جمعہ کا دن آپ سب کو مبارک ہو. اور آج اس محفل میں ہم بات کر رہے ہیں استقبال ربیع الاول کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ 12 تاریخ, ایک ایسا خاص دن, ایک ایسا چمکتا تابندہ ستارہ جو ہمارے لیے ایک اور موقع لے کر آ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اس دن کی روشنی سے جو ہے وہ منور کر سکیں اور اپنے دلوں کو بھی. پروفیسر سمیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وسیم عباسی ہیں. پروفیسر صاحب, ایک میں آپ سے بات جاننا چاہوں گی, بھی آپ نے بھی جب آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا تو آپ نے بات کہی کہ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کی جاتی ہے, لیکن
کیا صرف جھنڈا لگا لینا، چراغاں کر لینا بہت اچھی بات ہے، آپ محفل سجائیں، اس میں بیان ہوں، آپ کے دلوں تک وہ بات پہنچے، لیکن جو سنتیں ہمارے تک منتقل کی گئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا، عملی زندگی میں بھی تو تبدیلی آنی چاہیے نا. صرف یہ سجاوٹ کر لینا، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا اس سے ثبوت پیش کر دیتے ہیں؟ عملی چیزیں بھی تو ہونی چاہیے زندگی میں. اس میں دیکھیں دو پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اسی سوال میں اس کا جواب موجود ہے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ صرف جھنڈے لگا لینا اور یہ بہت اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، چراغاں کر لینا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ سب انداز ہیں مختلف، اور یہ ہر دور میں مختلف رہے ہیں. جیسے ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے، تو وہ اپنے کلچر کے حساب سے اپنی سیلیبریشنز کرتے ہیں، اپنے فیسٹیولز مناتے ہیں. بالکل اسی طرح ہر دور میں مختلف انداز لوگوں کے رہے ہیں. تو ظاہری اعتبار سے تو چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا اور دیوں سے روشن کرنا اپنے گھروں کو اور اپنے محلوں کو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ ظاہری ایک خوشی ہے جس کا اجتماعی طور پر آپ اعلان کر رہے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دوسرا پہلو ہے، دیکھیں آپ وہ ایک علامہ اقبال نے جو اپنے جواب شکوہ میں لکھا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کیونکہ علامہ اقبال کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر اس دنیا میں پھر سے اجالا ہو سکتا ہے اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی جو مقام ہے اس کو واپس حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ ایک ہی بات سے ممکن ہے کہ جتنے بھی پسماندہ طبقات ہیں ان کو جو ہے نا وہ بالا کر دیا جائے، تو پھر دہر میں اس میں محمد سے اجالا ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی وہ اس بات کی ضمانت لے کر آئی تھی کہ آپ پیغمبر انقلاب تھے. آپ جب آئے تو جتنے بھی پسماندہ طبقات تھے آپ نے ان کو بالا کر دیا، یعنی کہ ایک انقلاب برپا کر دیا. جتنے پسے ہوئے طبقات تھے، چاہے وہ خواتین کا معاملہ ہو، یتیموں کا معاملہ ہو، بچیوں کو زندہ ہوتی ہی زندہ دینے کا معاملہ ہو، یہ تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ ہر پسماندہ طبقے نے یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے یہ پس جتنے بھی طبقات تھے یہ سب جو ہے وہ بالا ہو گئے. تو اس چراغیں کا مقصد اور اس جو ہے وہ روشنیوں کا اور چراغاں کا اور اپنے خوشی کے اظہار کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر طبقہ جو ہے وہ اپنی اس خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ جب اگر اس کرۂ ارض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جلوہ افروز نہیں ہوتی تو شاید آج وہ پسماندہ طبقات جو ہے وہ پستی کی طرف ہی رہتے. لیکن ہم سب کو آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے بالا کر دیا. تو ہر شخص اپنے تئیں اپنی جو ہے وہ شعور کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق وہ کبھی ظاہری ان چیزوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور پھر دوسری بات جو دوسرا پہلو تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں ان روشنیاں کرنا اور یہ سب کرنا، یہ ایکسیلنٹ جاب، مطلب وی اپریشیٹ اٹ، وی ایکنالج. لیکن اگر آپ اپنے دل کو نہیں سجا رہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے، آپ کی تعلیمات سے آپ اپنی زندگیوں کو مزین نہیں کر رہے، تو یہ جو تزئین و آرائش ہے یہ تو آپ وقتی کرتے ہیں، یہ 2 4 5 دن رہتی ہے. لیکن اس آمد پر اس انقلاب کو یاد کریں، ان قربانیوں کو یاد کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایسا احسان عظیم ہے کہ ہم پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں کم ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے. تو دیکھیں ہم کس آقا کے امتی ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت پر جہاں ایک طرف ہم تزئین جو ہے وہ آرائش کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، محلوں کو سجا رہے ہیں، بالکل کریں، ایکسیلنٹ. پوری دنیا کو عالم اسلام سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم اپنے آقا کے امتی ہیں اور اس آقا کے ہم پر اتنے احسانات ہیں. اور یوں بھی کہہ لیتے ہیں کہ اس اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا محبوب جو ہے وہ اس امت کو دے دیا. اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب لکھا کہ خدا نے تو ہم پہ اپنی عطا کی حد کر دی، خدا نے تو ہم پہ اپنی عطا کی حد کر دی، کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی شرط یہی رکھ دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے. قرآن سے بھی یہ بات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرما دیتا کہ اگر چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اللہ کی اتباع کرو. نہیں، اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں. اور اگر آپ کی اتباع کریں گے تو ان کو یہ انعام نہیں ملے گا کہ ہم ان کی بات کو سچ مان لیں گے کہ ہاں یہ اللہ سے محبت کر دیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے خزانے تو بڑے جو ہے وہ غنی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے گا. گویا کہ اس کی تفسیر سے ہمیں یہ ملا، تشریح سے یہ ملا
جس کو ہم سم اپ کر کے سمرائز کر سکتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کو, ایلیبوریشن کو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, آپ سے عشق, دراصل اللہ کی ذات سے محبت اور اللہ کی ذات سے عشق ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے عشق کرے اور اللہ ہم سے محبت کرے تو یہ راستہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایک بار پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, بڑی ریلیونٹ بات ہے, کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا, مسلمان بننے کے لیے محمد الرسول اللہ بھی کہنا. بے شک. اور وہ ایک مجھے اس وقت کلام یاد آ گیا, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اور یہ ایک راستہ ہے رب تک پہنچنے کا, ایک خوبصورت وسیلہ ہے, اور یہ ایک خوبصورت ایک احساس ہے جو ہر امتی کے دل میں موجود ہے. وسیم صاحب, آپ کو یاد ہیں اس کے کچھ دو اشعار اس نعت کے جو میں نے ابھی آپ سے کہا, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, یہ جو آپ نے پڑھا ہے, اسے چاہے جس کو, یہی آپ پڑھ دیں اپنی آواز میں, یہی خوبصورت ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. جی. ہاں اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں محمد, خدا کی رضا, اللہ کی اللہ کہو, اللہ کی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول, اللہ کی اللہ, شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے, شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے, شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے, ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا, آج پیدا حبیب خدا ہو گیا, آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا, یہ خدا کے ہیں رسول, اللہ ہی اللہ, یہ خدا کے ہیں رسول, اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول, اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے وسیم بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور خوبصورت محفل, اور جب ایسے پروگرام کرتے ہیں تو وقت بھی اتنی تیزی سے گزرتا ہے, اور بس دل کرتا ہے کہ کلام سنتے رہیں اور اپنے دلوں کو سکون بخشتے رہیں, لیکن یہاں بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے اور ہمیں کچھ چیزیں بھی شامل کرنی ہیں. جب ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ یہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا, ہم تک جو چیزیں منتقل ہوئیں وہ ہم نے اپنے دلوں میں بسائیں, ان پر یقین کیا, ان پر ایمان کیا, اور ان پر ایمان رکھا اور اپنے زندگی پر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی. جو مسلمانوں کا کردار تھا, ان کا جو عدل و انصاف تھا, جو ان کی زبان تھی, ان کے اس کردار کو دیکھنے کے لیے جو غیر مسلم میں کہتے ہیں لائنز لگا کے کھڑا ہوا کرتے تھے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا تھا اپنے عمل میں اور اپنے کیے ہوئی تمام چیزوں میں. لیکن اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں, ہم امتی ہونے کا الحمدللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ان کے نام لیوا ہے, لیکن کیا آج ہم ویسے انصاف کرتے ہیں, ویسا عدل ہماری قوم میں موجود ہے؟ کیا ہم اپنی زبان پر رہتے ہیں؟ لوگ ہمیں کیا جھوٹا نہیں کہتے ہیں, کیا ہم اپنی زبانوں کا پاس رکھتے ہیں؟ کیا جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہماری زبان پر آتا ہے؟ نہیں, آج ہم دھوکہ دیتے ہیں, فریب کرتے, ایک بھائی کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہیں. تو یہ ہم کس طرف چلے گئے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے, مجھے آپ کو ذکر کرنا ہے, سجانا ہے, لیکن کیا جو میں اتنی بڑی تبدیلی اپنی زندگی میں لے آئی اس پہ مجھے شرمندہ اور نادم نہیں ہونا؟ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں,
شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، اللہ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اللہ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اللہ بہرحال یہ تو ایسا درد ہے جس کا اظہار آپ بھی کر رہی تھیں، اور اگر یہ پڑھنے ہم بیٹھ جائیں تو بس اس درد کی جو ہے نا وہ اظہار ہی ہو سکتا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن بہرحال ایک اچھا موقع ہے، اور میں بھول گیا تھا ابتدا میں بہت دل سے بلا تمہید اور مبالغہ I want to appreciate the efforts of وقت نیوز and the whole team, especially you، کہ آپ لوگ فرائیڈے کو اسپیشلی آپ ایک دینی ٹاپک لے کر بیٹھتے ہیں، اور ربیع الاول کی آمد ہے اور اس کا استقبال ربیع الاول سے پروگرام کرنا، اور حضور کی جو ہے وہ آمد کا اس طرح جشن کا جو ہے وہ چرچا کرنا، تو آپ لوگ واقعی قابل تحسین آپ کی کاوش ہے، اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں دل سے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہر عاشق رسول، اور میں کہتا ہوں ہر بندہ مومن آپ کے ان ایفرٹس پر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے الحمدللہ، جہاں ہمارے سرکل آف انفلوئنس پہ بات ہوتی ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک قرآن کی آیت ہے جس کی تشریح ہے، تفسیر ہے، اس کا عملی مظاہرہ ہم سب مل کر الحمدللہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک مختصر یہ بات ضروری ہے، اور آج کے ٹاپک کے لحاظ سے، موضوع کے حوالے سے یہ پیغام جانا بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ضروری ہے کہ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیونکہ معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے کہ آج کل لوگ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ربیع الاول منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، آقا کا جشن ولادت منانا چاہیے یا نہیں۔ بہترین دلیل ہے قرآن میں، بہت آسان ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب بتائیے کہ وہ نعمت جو نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت جس کے صدقے سے ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں بشمول زندگی اور بشمول ایمان ملی، اگر اس نعمت کا چرچا سب سے زیادہ نہ کیا جائے تو پھر کس نعمت کا چرچا کیا جائے؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ بالخصوص پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ بروز پیر میری پیدائش ہوئی تھی، میری ولادت ہوئی تھی، اس لیے میں آج پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک مختصر آخری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ رات جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید کا نزول فرمایا، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت دے دی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جس صبح بہاراں صاحب قرآن کا نزول ہوا ہوگا، اس گھڑی کو، اس مبارک گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں اور برکتوں والا بنایا ہوگا۔ تو جس طرح لیلۃ القدر ہر سال منا کر اپنی عبادتوں میں اضافہ کر کر اللہ کے حضور اپنی عبادتوں کو پیش کر کر ہم اس رات کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن اترا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ وہ دن کہ جب صبح بہاراں صاحب قرآن کی آمد ہوئی، اللہ نے اس گھڑی میں کتنی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوں گی۔ تو اس سوچ کے پیش نظر آپ اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اپنی نمازوں میں اضافہ کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جیسے آپ نے ایک بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اپرچونٹیز دی کہ جن کو گین کر کے اویل کر کے، اب دیکھیں نا 1000 مہینے کون زندہ رہتا ہے، لیکن ایک رات ایسی دے دی کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر کر دی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شاید اس خواہش میں یا اس انتظار میں ہوں گے، لیکن ان کو زندگی نے موقع نہیں دیا، تو ابھی سے جو ہے اپنی عبادتوں میں اور اپنے عمل میں وہ تبدیلی لانا شروع کریں۔ یہ تو رب کی مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا بے وفا ہے، سب سے بے وفا تو یہ میری زندگی ہے، کب میرا ساتھ چھوڑ جائے میں نہیں جانتی۔ اس لیے اس استقبال کو ہی اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایسے شامل کریں کہ انشاءاللہ رب نصیب کرے، ہمیں زندگی نصیب کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت کر سکیں، درود پاک پڑھ سکیں، لیکن اب سے شروع ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی بات بنتی ہے تو پھر میں صرف یہی مختصراً کہوں گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور آج جو ہے وہ محفل کا رنگ ہی کچھ اور ہے. اور بس یہ کہتے ہیں نا جب آپ رب کا ذکر کرتے ہیں اور رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہاں پر صرف ہم نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ قوتیں اور طاقتیں اس میں شامل ہو بہت جاتی ہیں. صحیح بات آپ نے کی ہے. جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پڑھا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے حسان جب تک تم میری نعت گوئی کرتے ہو اور جب تک تم میری تعریف میں نعتیہ کلام پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت ایک کلام ہے. اس وقت ہم سب جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بس گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, بٹ اپنے رب کے بندے ہیں, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یقیناً رب کا کرم ہوگا ہم پر اور ہم اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب کے آگے سر جھکاتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں. اے سبز گنبد والے اگر آپ پیش کریں گے اور اسی سے ہم اپنی اس محفل کا جو ہے وہ اختتام بھی کریں گے. لیکن یہ محفل جاری رہنی چاہیے, یہ ذکر بڑھتا رہنا چاہیے, یہ ذکر بلند رہنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم عمل پیرا بھی ہو سکیں اور سنت پر بھی عمل کر سکیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. جی اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا.